الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. محبت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، درود پاک پڑھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو تم ان کو گن ہی نہیں سکتے. ان انگنت نعمتوں پر اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتلایا. انسان کو بینائی دی، سماعت دی، گویائی دی، عقل کے نور سے نوازا، جسم میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اور انسان کے لیے اللہ رب العزت نے ہوا بنائی، روشنی بنائی، زمین پھیلائی، آسمان بنایا، پانی دیا، انسان کو کھانے کے لیے پھل دیے، دیکھنے کے لیے پھول دیے. اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے دی، مگر کسی نعمت پر اللہ رب العزت نے اپنا احسان نہیں جتایا سوائے ایک نعمت کے، کہ وہ نعمت بھی ایسی کہ واقعی اللہ رب العزت کے خزانے میں ایک ہی تھی، اور وہ ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا. چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا جب اس نے ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، بے مثال سیرت. اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی مثال سمندر کی مانند ہے. جیسے سمندر کی گہرائیوں کو ناپنا انسان کے بس میں نہیں، اسی طرح
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو بیان کرنا انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ چنانچہ کہنے والوں نے یہ بھی کہا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ مختصر بات یہی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بعد آپ کا درجہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت آسمان کے مانند ہے۔ انسان شہر میں ہو، جنگل میں ہو، وادی میں ہو، پہاڑ کی چوٹی پر ہو، جہاں بھی ہو، سر اٹھا کر دیکھے اسے آسمان نظر آتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنی زندگی کے جس موڑ پر بھی ہو، لڑکپن میں ہو، جوانی میں ہو، بڑھاپے میں ہو، ازدواجی زندگی ہو، کام کاروبار ہو، اجتماعی زندگی ہو، جس سمت سے بھی ہو، ذرا سر اٹھا کر جو دیکھے تو اس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت آسمان کی طرح نظر آتی ہے اور اس کو وہاں سے راستہ ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، معتبر علماء کرام سے سیرت کو، ہمارے نبی کی سیرت کو سنیں اور ہمارے نبی کی سیرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے، تو اللہ ہمارا یہ جہان بھی سنوار دیں گے، اللہ ہمارا وہ جہان بھی سنوار دیں گے۔ ایک گزارش یہ کر دوں، درود شریف زیادہ پڑھیں، محبت سے پڑھیں، ادب سے پڑھیں۔ دوسری بات، جتنی سنتیں ہمیں معلوم ہیں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ تیسری بات، جو سنتیں ہمیں معلوم نہیں ہیں اسے سیکھنا شروع کر دیں اور اسے سیکھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، ہمارے نبی کی نقل اتارے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کو کہہ تو سکیں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ جب بندہ سنتوں کے راستوں پر چلتا ہے پھر اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، جب سنتوں پر عمل کرتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں اللہ کے محبوب بنے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہم کیا کریں؟ فرمایا ہم ہمارے نبی کی اتباع کریں، ہم ہمارے نبی کی پیروی کریں، اللہ ہم سے محبت بھی کرنے لگیں گے اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حافظ قرآن بنائیں، عالم قرآن بنائیں، عامل قرآن بنائیں، عاشق قرآن بنائیں اور ناشر قرآن بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آج ہی ایک دوست کا میسج آیا، وہ کہنے لگے الحمدللہ پابندی سے روزانہ 3 پارے پڑھتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان کے بعد بھی ان کے 3 پارے کا معمول چل رہا ہے، اور ہم میں سے کتنے ہیں کہ قرآن شریف کو ایک طرف رکھ دیا، رمضان چلا گیا، قرآن شریف کی تلاوت بھول گئے، قرآن شریف کو ہاتھ میں لینا بھول گئے۔ کیا قرآن رمضان کے بعد کیا یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ کیا یہ کلام اللہ نہیں ہے؟ میرے عزیزو، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ رمضان میں بھی اللہ کا قرآن ہے، رمضان کے بعد بھی اللہ کا قرآن ہے۔ رمضان میں 5 پارے پڑھتے تھے، ابھی 3 پارے تو پڑھیں، کم سے کم 1 پارہ تو پڑھیں۔
کھانا روزانہ کھاتے کہ نہیں، غسل روزانہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ناشتہ روزانہ کرتے یا نہیں کرتے، چہرے کو صاف روزانہ رکھتے یا نہیں رکھتے، کپڑے روزانہ پہنتے یا نہیں پہنتے، اللہ کی زمین پر روزانہ چلتے یا نہیں چلتے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں روزانہ استعمال کرتے یا نہیں کرتے، پنکھے کو روزانہ استعمال کرتے یا نہیں کرتے، موبائل کو روزانہ استعمال کرتے یا نہیں کرتے، چارجر کو استعمال کرتے یا نہیں کرتے۔ یہ ساری چیزیں یاد ہے، رمضان چلا گیا، نعوذ باللہ ہم قرآن بھول گئے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ میرے عزیزو، قرآن شریف کی تلاوت کو جاری رکھا جائے، کم سے کم روزانہ ایک پارہ پڑھنا چاہیے۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عاشق قرآن بنائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انوکھا پہلو۔ چنانچہ سیرت بیان کرنے کے لیے علماء نے انوکھے انداز اختیار کیے، مگر سچی بات یہ ہے کہ حق ادا کوئی بھی نہ کر سکا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا انتخاب لاجواب تھا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، اگر کوئی ماں بہت پیسے والی ہو اور اس کی بیٹی کی شادی ہو، اس کو اپنی بیٹی کو چیزیں دینی ہو تو وہ ہر چیز اچھی دیتی ہے، کپڑے اچھے دے گی، زیورات اچھے دے گی، گاڑی اچھی دے گی، ہر چیز اچھے دے گی، اچھے میں اچھا رشتہ تلاش کرنے کی کوشش کرے گی۔ وہ سوچتی ہے میری بیٹی کی ہر چیز کا انتخاب بہترین ہونا چاہیے۔ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے یوں سوچئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر بہترین چیز کو چنا۔ جو چیز بھی اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی وہ سب سے بہترین تھی۔ رہ گئی بات جہیز کی، جہیز دے سکتے یا نہیں دے سکتے، جہیز کتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہیز کے بارے میں پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور جہیز سے بچنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ جہیز کے بارے میں جو لڑکے والے مطالبہ کرتے ہیں باقاعدہ ہمیں یہ دیا جائے، یہ دیا جائے، یہ دیا جائے، یہ کتنی خطرناک چیز ہے اور اللہ اس کے رسول کو کیسی ناراض کرنے والی چیز ہے، یہ علماء کرام کے بیانات میں سننا چاہیے۔ ہاں ایک تو یہ ہے کہ ماں باپ اپنی خوشی سے کہ ہم ہماری بیٹی کو دے رہے ہیں خوشی سے، وہ چیز الگ ہے، لیکن لڑکے والے کا یہ ساری چیزوں کو طلب کرنا کہ نہ ہمیں یہ دینا ہوگا، نہ ہمیں بائک دینی ہوگی، ارے وہ سامنے والے آپ کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ وہ پوری اپنی بیٹی آپ کو اٹھا کر کے دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیے، قیمتی چیز طلب سے ملتی ہے، چنانچہ عام دستور یہی ہے کہ انسان کے پاس کم قیمت چیز ہو تو بن مانگے دے دی جاتی ہے، لیکن قیمتی چیز ہو تو انسان چاہتا ہے کہ کوئی مانگے، طلب کا اظہار کرے، پھر اسے دی جائے گی۔ چنانچہ باقی انبیاء جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے ان کو اللہ رب العزت نے از خود دنیا میں بھیجا، لیکن جب اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنا تھا تو اللہ نے پسند کیا کہ مجھ سے مانگا جائے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تو حکم ہوا کہ میرے ابراہیم خلیل اللہ، آپ نے میرا گھر بنا دیا، اب آپ مجھ سے انعام مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ تو ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی، اے رب کریم، میں نے مسجد بنا دی، عبادت کرنے والے، عبادت سکھانے والے کو بھیج دیجئے، میں نے مدرسہ بنا دیا، قرآن پڑھانے والے کو بھیج دیجئے۔ قرآن میں ہے کہ انہوں نے یہ دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے۔ یوں سمجھے کہ انہوں نے فرمایا، اے اللہ میں آپ سے دنیا کا یوں سمجھے کہ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ میں آپ سے دنیا کا مال نہیں مانگتا، بلکہ میں آپ سے آمنہ کا لال مانگتا ہوں، میں وہ نعمت مانگتا ہوں جو تیرے خزانے میں بھی ایک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دو دعائیں،
ایک دعا میں انہوں نے اولاد مانگی، اللہ نے اسماعیل دے دیے۔ اسماعیل میں 2 حروف ہے، بلکہ 2 لفظ ہیں۔ اسمع کے معنی ہوتے ہیں تو سن، عیل کا معنی ہوتا ہے اے اللہ، یعنی اے اللہ سن لے۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ پھر ان کی 41ویں پشت میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ چنانچہ دعا مانگنے والے ابراہیم خلیل اللہ، آمین کہنے والے اسماعیل ذبیح اللہ، اور اس دعا کو جہاں مانگا اس جگہ کا نام بیت اللہ، اور جس جگہ اور جس سے مانگا اس پروردگار کا نام اللہ۔ اور کیا مانگا؟ اللہ کا حبیب، تو اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو 2 نعمتیں ملی تھی، ایک زمزم والا ملا یعنی اسماعیل علیہ السلام، دوسرے کوثر والے ملے یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسماعیل علیہ السلام اللہ کے محب بنے کہ اللہ کے نام پر قربان ہونے کو تیار، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب بنے۔ سبحان اللہ، کیا کیا نعمتیں ملی، ایک ذبیح اللہ ملا اور دوسرا حبیب اللہ ملا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ اب عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی مجلس ہو، پروگرام چلتا رہتا ہے، لیکن جب مہمان خصوصی نے آنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ پسند فرمایا کہ جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے ہوں گے تو ان کے آنے سے پہلے اعلان ہوگا، مہمان خصوصی کی آمد کا اعلان۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا کہ آپ دنیا میں جائیے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا اعلان کیجیے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میرے بعد رسول آئیں گے، یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ جن کا نام احمد ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے کہ ان کے آنے سے پہلے ایک پیغمبر علیہ السلام آئے اعلان کرنے کے لیے۔ یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جب مہمان خصوصی کے آنے سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے تو پھر مہمان خصوصی آتا ہے، اپنا بیان کرتا ہے، اور جب چلا جاتا ہے تو پھر اعلان کرنے والا مجلس کو برخاست کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی یہی معاملہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر بلا لیا، اور نبی علیہ السلام کی امت کا جب آخری وقت ہوگا تو اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بھیجیں گے، اور وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کو ہی دنیا میں آگے بڑھائیں گے اور مجلس کے اختتام کا گویا اعلان کریں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کے اجداد بھی بہت ہی بہترین اور لاجواب۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیے کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا تو اللہ رب العزت نے جس کو منتخب کیا وہ واقعی اپنی جگہ پر بہترین تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو چنا، یہ بزرگی والے۔ ابراہیم کے لفظ کا معنی ہے بزرگی والا، یعنی بزرگی والی شخصیت کو چنا، اور وہ ایسی بڑی شخصیت تھی کہ سب سے بڑے مذاہب کے ساتھ تصدیق ہوا کہ وہ بزرگی والے ہیں، اور وہ ایسی بڑی شخصیت تھی کہ سب بڑے مذاہب کے ساتھ تصدیق ہوا کہ وہ بزرگی والے۔ چنانچہ مسلمان، عیسائی، یہودی، تینوں مذاہب والے ابراہیم علیہ السلام کا عزت اور احترام کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی زبان بھی بہت ہی بہترین۔ پھر آگے دیکھیے کہ جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے عربی زبان کو پسند کیا،
عبرانی زبان بھی ہو سکتی تھی، سریانی زبان بھی تو ہو سکتی تھی، انگریزی زبان بھی تو ہو سکتی تھی، اردو بھی ہو سکتی تھی، ہندی بھی ہو سکتی تھی، کوئی اور علاقائی زبان بھی ہو سکتی تھی، مگر سب زبانیں اس قابل نہیں کہ احساسات اور جذبات کو صحیح طرح ایکسپریس کر سکیں۔ زبانوں میں عربی زبان ایسی ہے جو اپنی فصاحت اور بلاغت میں اپنی مثال آپ ہے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا افصح العرب، میں فصیح عربی زبان بولنے والا بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ فصاحت اور بلاغت کے بارے میں ایک شعر سنیے، سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، اثر ہو سننے والے پر بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ اس لیے عربوں کو اپنی زبان پر اتنا ناز تھا کہ وہ باقی لوگوں کو عجمی یعنی گونگے کہا کرتے تھے کہ یہ تو اپنے احساسات کو بیان کر ہی نہیں سکتے، اور واقعی اگر آپ اس کی مثال دیکھیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ عربی میں تھوڑے لفظوں میں زیادہ مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کہنا ہے کہ نماز پڑھو، تو انگلش میں آپ یوں کہیں گے آفر دا پریئر، تم اپنی نماز پڑھو۔ اگر یہی الفاظ اردو میں کہنے ہیں تو کہا جائے گا نماز پڑھو۔ تو انگریزی میں 3 لفظ استعمال ہوئے، اردو زبان میں 2 لفظ استعمال ہوئے، اور اگر عربی میں کہنا ہے تو اتنا ہی کہنا پڑے گا کہ صلی، ایک لفظ 3 الفاظ کا مفہوم اور معنی بیان کرتا ہے۔ اس لیے عربی زبان کے اندر بہت گہرائی ہے۔ تو قرآن مجید کی یہی شان ہے کہ یہ مختصر کلام ہے، مگر اس کی تفصیلات اتنی ہیں کہ گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس زبان کو چنا وہ زبانوں میں سب سے بہترین زبان تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آج کی مجلس میں جو کہا گیا، جو پڑھ کر آپ کو سنایا گیا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جو ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ اس مجلس کے فیض کو اللہ تا قیامت خوب عام و تام فرمائے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو، نیک مرادوں کو پورا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم میں سے جو جس حال میں پریشان حال ہو اللہ اس کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ رات کی مجلس انشاءاللہ 10 بجے شروع ہوگی اور دوپہر کی مجلس 3:30 بجے شروع ہوگی۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔